حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا، لاکھوں فرزندان اسلام میدان عرفات میں اللہ کے حضور سجدہ ریز، گناہوں کی معافی کے لیے طلبگار، رحمت کے امیدوار۔ شیخ صالح بن عبداللہ نے مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیا، جو پہلی بار 35 زبانوں میں نشر کیا گیا۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج اکرام کی مزدلفہ روانگی، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے، رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم تولى شأنهم، اللهم تولى شأنهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريدهم واجبر كسيرهم وآمن خائفهم واكفهم شر أعدائهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز۔ خطبہ حج میں امام کعبہ کی فلسطین کے مظلومین کے لیے خصوصی دعا۔ اے رب العزت، فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، بھوک، مصائب اور تکالیف کا خاتمہ کر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فساد فی الارض سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ عورتوں اور معصوم بچوں کو قتل کرنے والوں کے قدم اکھاڑ دے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کا مسجد نمرہ سے خطبہ حج۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے۔ جدہ کے گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ اور اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور علاقائی امن و سلامتی سمیت 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی، آبی جارحیت، معرکہ حق کی طرح اس کا بھی جواب دیں گے۔ پاکستان اس میں بھی فتح سے ہمکنار ہوگا۔ غیر متنازع ذخائر ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کیے جائیں گے۔ نئے ڈیمز کی تعمیر تمام صوبوں کے اتفاق رائے سے ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی آبی وسائل سے متعلق اجلاس میں گفتگو، بنیان مرصوص بن کر آبی سیکیورٹی یقینی بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم کا نئے آبی ذخائر کی تعمیر اور فنڈنگ کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا حکم، 72 گھنٹے میں رپورٹ پیش کی جائے، محمد شہباز شریف۔ پاکستان سلامتی کونسل کے انسداد دہشت گردی کمیٹی کا وائس چیئرمین منتخب۔ سلامتی کونسل کی پابندیوں سے متعلق کمیٹی کا بھی سربراہ۔ دستاویزات اور پابندیوں سے متعلق غیر رسمی ورکنگ گروپ کا شریک چیئرمین مقرر۔ اہم تقرریاں، عالمی برادری کے پاکستان پر اعتماد کی عکاس۔ سلامتی کونسل میں اہم ذمہ داریاں باعث فخر ہیں، وزیر اعظم۔ برآمدی سہولت اسکیم کا جائزہ اجلاس، شفافیت اور مساوی مواقع پر غور۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا برآمدی سہولت کے ذریعے مقامی پیداوار اور برآمدات کو فروغ دینے پر زور، اسکیم مزید فعال بنانے کے لیے مختلف تجاویز پیش۔ دہشت گردوں اور فتنۃ الہندوستان کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی کے شواہد پیش کر دیے۔ صوبے میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے راک کی فنڈنگ، فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف محدود آپریشن جاری۔ امن و امان کی صورتحال مکمل قابو میں ہے۔ چند عناصر ریاست مخالف بیانیے کے لیے گمشدہ افراد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ دشمن کو ہمیشہ کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی۔ امریکہ کا دورہ کرنے والے پاکستانی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ۔ بلاول بھٹو زرداری کا امن ڈائیلاگ اور قومی ترقی میں بیرون ملک پاکستانیوں کے کردار کی اہمیت پر زور۔ کشیدہ صورتحال میں پاکستان نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی امن اور خوشحالی کے مشترکہ مقصد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ عالمی برادری قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا ساتھ دے، بلاول بھٹو زرداری۔ دو جوہری ریاستوں کے درمیان کشیدگی نہیں چاہتے۔ بھارت کا حملہ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز تھا۔
پاکستان نے تحمل اور ذمہ داری سے جواب دیا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی بیلاروس کے وزیر دفاع سے گفتگو۔ بیلاروس کے وزیر دفاع کا پاکستان کی امن، استحکام اور باہمی احترام کی پالیسی کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ بیلاروس کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا بھی دورہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ بیلاروس پاک فضائیہ کے جنگی صلاحیت اور مہارت سے استفادے کا خواہاں، دونوں ملکوں کے فضائیہ افواج کے مابین قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر حکمت عملی، کوئلے کی صنعت میں سرمایہ کاری میں 71% اضافہ، کیمیکل سیکٹر کی 666% کی قابل ذکر بڑھوتری، ربڑ کی مصنوعات میں 163%، سماجی خدمات میں 416%، گھریلو اشیاء کی صنعت میں 1549% سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں نمایاں تیزی۔ عید الاضحیٰ کی آمد مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش، بچے خوشی سے نہال، ہر کوئی من پسند جانور کی تلاش میں، کسی نے خریدا بکرا تو کسی نے بیل، کوئی اونٹ کی تلاش میں اور کسی کا نظر انتخاب دمبا۔ خریداروں کی مہنگائی اور بیکاری کے صحیح دام نہ ملنے کے بھی شکوے، چھریاں ٹوکے بھی تیز، کسائی نخرے دکھانے لگے، نرخ بڑھا دیے، اناڑی بھی دہاڑیاں لگانے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کے اوچھے ہتھ کنڈے، گھروں پر چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں میں متعدد بے گناہ کشمیری گرفتار۔ پہلگام واقعے کے بعد سے گرفتار کشمیریوں کی تعداد 3000 ہو گئی۔ مودی کے دورے سے قبل پابندیاں مزید سخت، اضافی نفری تعینات، جگہ جگہ چوکیاں قائم، کشمیریوں کی زندگی عجیب ہے۔ معصوم فلسطینیوں پر صہیونی ظلم و بربریت جاری، حملوں میں مزید 43 افراد شہید، متعدد زخمی۔ العلی ہسپتال پر حملے میں 3 صحافی شہید، 70,000 سے زیادہ بچے شدید غذائی قلت کا شکار۔ اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 54,600 سے زائد ہو گئی۔ غزہ میں امدادی مراکز پر فلسطینیوں کا قتل عام محض اتفاقیہ نہیں، اقوام متحدہ۔ غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے پھر ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل میں پاکستان سمیت 15 میں سے 14 ملکوں کا قرارداد کے حق میں ووٹ۔ قرارداد ویٹو کرنے پر فرانس، برطانیہ اور الجزائر کے سفیروں کا اظہار ناراضگی۔ غزہ میں 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ جنگ بندی نہ ہوئی تو صورتحال مزید سنگین ہوگی۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ 12 ملکوں کے شہریوں کے لیے امریکہ میں داخلے پر پابندی، افغانستان، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، یمن، برما، چاڈ، جمہوریہ کانگو، استوائی گینی، ایریٹریا اور ہیٹی شامل۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طالب علموں کے ویزوں پر بھی پابندی، امریکی شہریوں اور مفادات کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے پابندی عائد کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ عید الاضحیٰ پر گرمی کی شدید لہر کی پیشگوئی، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ 7 جون سے درجہ حرارت میں 7 ڈگری تک اضافے کا امکان۔ اسلام آباد، وسطی، بالائی اور جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں اور بلوچستان میں بھی درجہ حرارت بڑھے گا۔ نیا اسٹیڈیم حیدرآباد کی عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ، 17 سال بعد انٹرنیشنل میچ کے انعقاد کی کوشش۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر داخلہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات، سندھ میں کرکٹ کے فروغ اور اسٹیڈیمز کی تعمیر نو پر تفصیلی گفتگو۔